بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه اجمعین، اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 985 ہے، 985، اور آج سورہ یوسف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 108 اور 109. چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے پیغمبر، هذه یہی ہے سبیلی میرا راستہ، ادعو میں بلاتا ہوں تمہیں الی اللہ اللہ کی طرف، علی بصیرۃ بصیرت پر ہوں، انا ومن میں اور وہ لوگ جنہوں نے اتبعنی میری پیروی کی، وسبحان اللہ اور پاک ہے اللہ شریکوں سے، وما انا اور میں نہیں ہوں من المشرکین مشرکوں میں سے، وما ارسلنا اور نہیں بھیجے ہم نے من قبلک آپ سے پہلے الا مگر رجالا مرد ہی، نوحی ہم وہی کرتے تھے الیہم ان کی طرف، من اہل القری بستیوں کے رہنے والوں میں سے، افلم یسیروا کیا پھر بھی وہ انہوں نے سیر نہیں کی، فی الارض زمین میں، فینظروا پس دیکھتے وہ کیف کان عاقبۃ کیسا ہوا انجام، الذین ان لوگوں کا جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، ولدار الآخرۃ اور البتہ آخرت کا گھر خیر بہت بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتقوا تقوی اختیار کیا، فلا تعقلون کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے. ترجمہ یوں ہے، کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میری پیروکاری کرنے والے بھی اور اللہ پاک ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں، اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے. کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم نہیں سمجھتے. ان 2 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات ہے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے. دوسری بات، میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں. تیسری بات، اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی. چوتھی بات، اور اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. پانچویں بات، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. چھٹویں بات، ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے وہ سب مختلف بستیوں میں رہنے والے انسان ہی تھے جن پر ہم بھیجتے تھے. ساتویں بات، تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کی قوموں کا انجام کیسا ہوا. آٹھویں بات، آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. نویں بات، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے. بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مکے کے مشرکین کے سامنے یہ اعلان کیا جا رہا ہے اور اس حقیقت سے باخبر کیا جا رہا ہے کہ اے مشرکو، تمہاری مخالفت کی وجہ سے میری اس دعوت و تبلیغ پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرے مشن پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. جس راہ پر ہوں یہ راستہ حق کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے. میں پوری بصیرت کے ساتھ تمہیں اس سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، اور جو لوگ میری اتباع کر رہے ہیں وہ بھی بصیرت پر ہیں. مجھے یقین ہے اس علم کی روشنی میں جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے کہ میں صحیح اور حق راستے پر ہوں، اور میں اس یقین کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ شرک اور کفر باطل ہے اور توحید و ایمان حق ہے. وہ طریقہ جس کی میں اتباع کر رہا ہوں اور وہ دین جس کی میں دعوت دے رہا ہوں، وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، کہ اس رب حقیقی کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا اور اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. میں جس دین حق کی طرف دعوت دے رہا ہوں اس میں شک نہیں بلکہ یقین ہے، اور میں واضح دلیل کے ساتھ ہوں. اور جو بھی مجھ پر ایمان لایا اور جس نے بھی میری رسالت کی تصدیق کی وہ بھی پورے وثوق اور یقین کے ساتھ اس دین حق کی دعوت دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بات سے بالکل پاک ہے
کہ اس کا کوئی شریک ہو یا اس کی کوئی مثال ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حقیقی معبود ہیں کہ نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی وزیر ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مشیر ہے جو اس کو مشورہ دے سکے. وہ نہ تو کسی کا باپ ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا. لم یلد ولم یولد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ بابرکت ذات ہے جو مقدس ہے. یہ وہ معبود ہے جس کی تسبیح زمین و آسمان اور اس میں رہنے والی ساری مخلوقات کرتی ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں یوں کہا گیا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات اس کی رب ذوالجلال کی پاکی بیان کرتی ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم لوگ اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا بردبار، بہت معاف کرنے والا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کی سرزمین میں حق کی دعوت پیش کی اور یہ بتلایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو مکے کے مشرکین نے طرح طرح کے ایسی سوالات کی جو بے تو کے قسم کے تھے. ان مشرکین نے یہ بھی کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں، رسول تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے تھا. مشرکین نے یہ بھی کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں، رسول تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب یہاں یوں دیا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری. اور ہم نے آج سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب آدمی ہی تھے جو مختلف بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے کہ ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی. سورہ فصلت کی آیت نمبر 14 میں یوں کہا گیا لو شاء ربک لانزل ملائکہ. اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو نازل کرتا. وہ مطالبات تھے جو مشرکوں نے کیے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ کے ارادے، اللہ کے منصوبے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اس کے بعد مشرکین کو بطور وعید یہ بتلایا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور آخرت کا اجر ہی یقیناً ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.